نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دو چیزیں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ ایک تو بقدر ضرورت دین کا علم ہونا ضروری ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق یہ بھی ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں اگر کسی انسان کے پاس ہیں تو انشاءاللہ منزل تک پہنچے گا وہ، اور اگر ان دونوں چیزوں میں کسی بھی ایک چیز میں کمی ہوگی تو پھر منزل تک رسائی اس کی نہیں ہو پائے گی۔ بقدر ضرورت دین کا علم ہونا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ منزل کا راستہ اگر معلوم نہ ہو تو پھر محنت بیکار ہو جاتی ہے آدمی کی، اور منزل کا راستہ جو ہوگا وہ علم ہی سے معلوم ہو پائے گا۔ اور راستہ معلوم ہونے کے بعد میں اس کو طے کرنا، اس پہ چلنا، یہ عشق اور محبت ہی سے طے ہو پاتا ہے۔ جس آدمی کو جس قدر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا عشق و تعلق ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کو اپنے علم کے موافق چلنا جو ہے وہ بالکل آسان ہو جاتا ہے، سہل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہماری گویا ضرورت کی ہیں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کوئی مسلمان اگر یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے، نسبت مع اللہ پیدا ہو جائے، تعلق ہو جائے، تو اس کے لیے ان دو چیزوں پر توجہ دینا اور فکر کے ساتھ ان دو چیزوں پر لگنا، تو ایک تو علم ہو بقدر ضرورت، دوسرے اللہ کی محبت ہو، اللہ کا عشق ہو، بغیر اس کے منزل طے نہیں ہو پاتی۔ تنہا اللہ کی محبت ہے، اللہ کا عشق ہے، یہ ناکافی ہے پہنچانے کے لیے، یا تنہا علم ہے لیکن محبت اور عشق نہیں ہے تو یہ بھی انسان کے لیے ناکافی ہے۔ اور بغیر ان دونوں کے آدمی سوچے کہ ہم کو یہ نعمت مل جائے، یہ خام خیالی اس کی ہے۔ اس کو ان دونوں پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے ان دونوں چیزوں پر توجہ دلائی ہے، سب توجہ نہیں بلکہ اللہ پاک نے ہماری اس بنیادی ضرورت کو گویا رکھا ہے اور اس کی تکمیل فرما دی، توجہ دلا دی ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ازل میں۔ وہیں پر اللہ پاک نے ان دونوں باتوں پر توجہ دلائی ہے۔ قرآن پاک کی مشہور آیت ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے، مضمون تو لمبا ہے، اس کا بہت مختصر سا خلاصہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولادوں کو اللہ پاک نے ان کی پیٹھ سے نکالا، اور نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، الست بربکم۔ یہ الست بربکم کا جو عہد لیا گیا ہے اور اس کی جو کیفیت ہے اس میں یہ دونوں باتیں رکھی گئی ہیں۔ اس عہد کو لینے سے پہلے اللہ پاک نے اپنی تجلی فرمائی، بلکہ بعض روایت میں ہے فَكَلَّمَهُمْ عَيَانًا فَكَلَّمَهُمْ قُبُلًا، دونوں الفاظ آتے ہیں۔ اللہ پاک نے آمنے سامنے یہ الست بربکم کا عہد لیا تھا، یعنی کسی کے واسطے سے، پردے کے پیچھے، یا کوئی اور طریقہ نہیں اختیار کیا، جیسے کہ سمجھنے کے لیے ہم سب آمنے سامنے ہیں، اس طرح سے گفتگو فرمائی فَكَلَّمَهُمْ عَيَانًا۔ یہ جو گفتگو فرمائی اور جو تجلی کی ہے، یہ تجلی فرما کر کے اپنی محبت اور اپنے عشق کا گویا ہر انسان کے خمیر میں بیج ڈال دیا اللہ پاک نے۔ یہ تو ابتدا ہو گئی اللہ تعالیٰ کی محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے عشق کی۔ اس لیے حکمہ نے ایک بات یہاں بہت کام کی لکھی ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس کی چنگاری موجود ہے،
کوئی انسان خالی نہیں ہے اس سے، ہر ایک میں موجود ہے۔ اس کی دو دلیلیں ہیں۔ قرآن پاک میں جو حضرات ترجمہ تفسیر کا پڑھتے رہتے ہیں، وہ ان آیات پر ان کی نظر ہوگی کہ جو اللہ کی وحدانیت کے بھی قائل نہیں ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں وہ، لیکن جب کسی ایسی مصیبت میں گھر جاتے ہیں کہ اس میں نکلنے کی کوئی سبیل ان کو نہیں ہوتی ہے، تو بس وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو۔ اس کو ہم سمجھانے کے لیے اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں بچہ کے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا سہارا اس کی فہم کے اعتبار سے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور ماں باپ میں بھی ماں زیادہ مقدم ہوتی اس کے ساتھ میں۔ بچہ جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو گرفتار ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کی جو نظر، اس کی توجہ، اس کی ساری امیدیں جس طرف جاتی ہیں اور جدھر بھاگتا ہے وہ ماں کی گود پہ جاتا ہے سب سے پہلے، اور اس کی گود میں جانے کے بعد اس کو اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ بس اب میں مسائل سے نپٹ چکا میں۔ تو جس طریقے سے بچہ ماں کی گود میں مصیبتوں پریشانیوں میں بھاگ رہا ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ فطری طور پر اللہ پاک نے ماں کی محبت دل میں اس کے ڈالی ہے، تو اس لیے اس کی طرف جا رہا ہے وہ۔ اسی طرح مصائب اور مشکلات میں غیروں کے لیے قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے، اس سے یہ معلوم ہو رہا کہ دل میں ہے، لیکن اب یہ کہ وہ کب کام آتی ہے، جب وہ مصیبتوں میں گھر جاتے ہو تو یاد آتی ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان بھی کیا کہ لیکن یہ ایسے خود غرض ہوتے ہیں کہ جب چھٹی ملی وہاں سے پھر وہی حرکتیں شروع کر دیں۔ لیکن بہرحال یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہر انسان کے وہ اللہ سے تعلق ہے، اللہ کی محبت ہے، معرفت، عشق کا بیج ڈال دیا اس نے۔ اور دوسرے، دنیا میں کسی آدمی کو، یہ دوسرا نقطہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ مجھے یاد پڑ رہا ہے، حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ برکتہ نے اپنی مجلس میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ پڑھنے کے زمانے میں توفیق ہو جاتی تھی جانے وانے کی، تو حضرت اس کو ذکر کی تھی۔ بات یہ فرمایا کہ دیکھو، دنیا میں اگر کسی کو کوئی آدمی برا کہے، تنقید کرے اور نامناسب معاملہ اور نامناسب کلمات کہے، تو دو قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی حمایت کرتے ہیں کہ ہاں تم ٹھیک کر رہے ہو، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، غلط کام کر رہے ہو۔ فرمائے دنیا کے اعتبار سے تجزیہ کیا جائے تو یہی دو شکلیں نکلتی ہیں، لیکن صرف اس کائنات میں ایک ذات اللہ کی ایسی ہے کہ اس کو اگر کوئی بھی اس کی شان گستاخی کرتا ہے، اور طبیعت سلیمہ جن جن لوگوں کے اندر ہے، چاہے وہ توحید کو مانتے ہوں چاہے نہ مانتے ہوں، وہ اس کی مخالفت کریں گے اور کہیں گے تم غلط کام کر رہے ہو، تم یہ برا کام کر رہے ہو۔ تو یہ اندر کی جو بات ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ محبوب ہے، اس سے تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پر ایسے موقع پر جذباتی بن جاتا ہے اور اس کی مدافعت کی کوشش کرتا ہے وہ۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہر انسان کے دل میں اللہ پاک نے اپنی محبت کا خمیر اور بیج ڈال دیا۔ حضرات صوفیہ نے یہاں ایک بات لکھی ہے، اور اس کو میں اپنے سادے الفاظوں میں سمجھانے کے لیے عرض کروں۔ اب تو ذرا نئے لوگوں کو کم سمجھ میں آئے گی، اس لیے گیس سلنڈر کا زمانہ آ گیا، لیکن پرانے لوگ اس کو جلدی سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے، پہلے ہوتا یہ تھا کہ آگ کو باقی رکھنے کے نئے طریقے تو تھے ہی نہیں، تو اس میں مستورات جو تھیں وہ راکھ کے اس میں دبا دیتی تھی، راکھ پر سے ڈال دیا، وہ آگ اندر رہتی تھی، اور جب ضرورت پڑتی تھی تو راکھ انہوں نے ہٹائی، ہٹانے کے بعد وہ چنگاری رہتی تھی، اسی کو تھوڑا انہوں نے پھونکا پھاکا، معلوم وہ آگ جل گئی، کھانا تیار ہو گیا۔ پرانے لوگوں کو تو سمجھ میں آ گئی ہوگی، نئے لوگوں کو ذرا سمجھانا تھوڑا سا مشکل اس لیے پڑے گا، اس لیے کہ انہوں نے گیس سلنڈر کا زمانہ دیکھا ہے یہ۔ بہرحال، تو جس طرح راکھ کے ڈھیر میں چنگاری رہتی ہے، اس کا وجود ختم نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہماری بشری تقاضے، نفسانیت، حیوانیت، شیطنت، گناہوں کے جو راکھ ہے، یہ اس کے اوپر پڑ گئی ہے۔ اس پڑنے کی بنیاد کے اوپر وہ جو محبت کے جو چنگاری ہے وہ دبی پڑی ہے۔
اب ضرورت پڑتی ہے اس بات کی ہے کہ اس کو ہٹانا، اور ہٹانے کے بعد میں وہ جو چنگاری ہے اس کو شعلہ اور اس کو آگ بنا دینا۔ یہ اپنے آپ نہیں ہوتا، یہ کسی کے پاس جانا پڑے گا تب یہ کام ہو پائے گا۔ چونکہ اس وقت جماعت اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے اس موضوع کو چھیڑ دیا کر کے ہے کہ یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو عشق ہے، اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اور تعلق ہے، خمیر میں تو ہے موجود، لیکن وہ گناہوں کے راکھ میں وہ دب چکا ہے۔ اب جب دب گیا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے اس کو صاف کرنا اور اس کو جو ہے شعلہ بنانا یہ ایک مستقل عمل ہے، اور یہ عمل از خود نہیں ہو پائے گا، بلکہ یہ عمل جو ہے اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ نے ایک اس کو سسٹم رکھا ہے تزکیے کا، قرآن مجید کی اصطلاح میں۔ اس وقت اگلی بات جو میں عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ علماء کے لیے زیادہ کارآمد ہے، آپ حضرات کی بھی سمجھ میں آئے گا۔ تزکیے میں 3 جز ہیں، 3 باتیں جب تک نہیں ہوں گی، یعنی یہ کیا کہتے ہیں، اس وقت تک تزکیے کا جو عمل ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ وہ اس طریقے پر اللہ پاک نے 3 چیزیں ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ ایک تو دل عطا فرمایا، ایک جسم عطا فرمایا، ایک نفس عطا فرمایا۔ یہ 3 چیزیں انسان کو دی ہیں۔ تزکیے کا عمل تینوں سے متعلق ہے۔ یہ جب تینوں باتیں ہوں گی تب جا کر کے محبت اور عشق کی جو اندر سے چنگاری ہے وہ پھر ابھر کر کے آئے گی اور پھر وہ اپنا کام کرے گی۔ وہ بس میں خیال وقت ہو گیا ہے، سب میں گھڑی دیکھا، آج کچھ دیر بھی ہوگی ہم کو آنے میں۔ بس 2 باتیں عرض کر دی، ذہن میں رکھیں گے پھر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک تو عرض یہ کیا علم ضروری، دوسرے عرض کیا عشق ہے۔ ان دونوں کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی۔ علم سے بتایا راستہ معلوم ہو جاتا ہے، اور عشق سے جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہم خوب سمجھ سکتے ہیں، ٹرین ہو، ٹرین اس کے چلنے کے لیے آج کے اس میں لوہے کی 2 پٹریوں کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرے بجلی، کیونکہ سب بجلی کا سسٹم ہو چکا ہے، بجلی ہو۔ اب لوہے کی 2 لائنیں تو بچھی ہوئی ہیں لیکن بجلی نہیں ہے، تو ظاہر ہے سارے لوگ دھکا دے کے چلا نہیں پائیں گے اس کو۔ اگر دھکا دے بھی دیا تھوڑی دیر جانے کے بعد تھک کے بیٹھ جائیں گے۔ یعنی خارجی دباؤ کی بنیاد پر نہیں چل پائے گی، وہ اندر کی طاقت چلائے گی اس کو، اور اندر کی طاقت جو ہے وہ بجلی ہے اس کی۔ اور اگر بجلی تو ہو لیکن وہ 2 لائنیں اگر نہیں ہیں تو ظاہر سی بات اگر چلا دیں گے تو ٹرین کے لیے بھی خطرہ، مسافرین کی جان بھی چلی جائے گی اور منزل نہیں مل پائے گی، کیونکہ بجلی کی جو طاقت ہوگی جب وہ چلے گی تو وہ اندر دھس جائے گی فوراً، اور دھسنے کے بعد ٹرین تو کام سے گئی، اور جتنے لوگ ہیں سب قبرستان آباد کریں گے، کوئی نہیں بچ پائے گا اس کے اندر۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک تو لوہے کی 2 پٹریوں کا ہونا ضروری اور بجلی کا ہونا ضروری۔ بجلی ایک اندر کی طاقت ہے، عمل کرنے کے لیے جب تک اندر کی طاقت نہیں ہوگی اس وقت تک آدمی عمل نہیں کر سکتا۔ آج وہ مولانا کے درس قرآن میں تذکرہ ہو رہا تھا وہی زنا کا، ریپ کا، جرائم کا، اور پھر دیگر ملکوں کا جو کرایا گیا۔ تو اس تعلق سے ایک بات عرض کر دیں، قانون پر عمل ایک تو ہے ڈنڈے اور جناب خارجی جتنے اسباب ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، یہ ہے وہ، یہ طاقت ہے، اور ایک ہے اندر کی طاقت۔ خارجی جتنی طاقتیں ہیں ان کی افادیت سے تو انکار نہیں ہے، لیکن جب تک ان کا دباؤ رہتا ہے اس وقت تک تو دباؤ میں کام ہوتا ہے، اور جہاں وہ ہٹا پھر معلوم ہوا کہ جناب والا وہ جو کچھ تھا کیا دھرا تھا برابر ہو جاتا۔ بلکہ حضرت حکیم الامت نے ایک واقعہ لکھا ہے، آپ سوچ رہے وقت ہو چکا، سنا، بڑا مزے کا واقعہ۔ ایک شخص کا گھوڑا انتہائی سرکش تھا، اور اس کی عادت یہ تھی جب وہ لید کرتا تو اس کو سونگتا، عجیب مصیبت تھی وہ۔ اب اس کی وجہ سے اس کو سفر کرنا مشکل، اس نے ایک کسی کو تیار کیا کہ بھئی اس کو تم، وہ اس کے پاس ہنر تھا تربیت دینے کا کہ اس کی تم تربیت کر دو۔ اس نے کہا ہاں اچھی بات، بہت اچھی بات، تربیت کر دیں گے، اس کے حوالے کر دیا۔ چلو جی، اس نے جو ہے تربیت کی اس کی،
اور انداز اس نے یہ اختیار کیا، جب وہ حرکت کرتا تو ایک چابک دیتا، وہ لگاتا تو کچھ دیر کے بعد وہ عادت چھوٹ گئی، اس کی سفر شروع کر دیا اس نے بہت آسانی کے ساتھ۔ اب اس نے کہا لو تربیت ہو گئی اس کی، لیکن وہ تربیت والا گر نہیں بتایا تھا کہ میں نے کس طرح تربیت کی اس کی۔ اب جناب والا جب یہ سوار ہوا تو پورے دن صبح سے شام تک جتنا جگہ وہ گیا تھا لوٹ کے پھر آ گیا وہاں، وہ یعنی وہی حرکت پھر کرنے لگا۔ بات کیا ہے، وہ خارجی جو طاقت اس کے چابک کے لگنے کی تھی اس کی وجہ سے یہ عادت چھوٹ گئی اس کی۔ اب جب وہ اثر ختم ہوا تو پھر جو صبح سے شام تک وہ پھر لوٹ کے پھر آ گیا یہاں پر۔ وہ بالکل خارجی جتنے اسباب جرائم کے روکنے کے ہوں، کسی عمل کے کرانے کے ہوں، بس جب تک وہ اثرات ہیں اس وقت تک آدمی کرتا ہے۔ یہ آدمی کی بھول ہے کہ قانون چلنے لگا اور لوگ ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے، جی نہیں، بلکہ یہ تو وہ ہے اندر کی طاقت جب پیدا ہو جائے گی تو وہ خود سارا کام کرا دے گی اس کو۔ تو اسلام نے عمل پر کرنے کے لیے سب سے بنیادی جو نظام دیا ہے وہ تزکیے کا دیا ہے، وہ اخلاق کا دیا ہے۔ اس کا منشا یہ ہے اندر سے دل جب بن جائے گا تو پھر انسان جرائم کو، برائیوں کو، خرابیوں کو نفرت پیدا ہونے کی بنیاد پر اس کو چھوڑ دے گا۔ اسی لیے خلفائے راشدین کے دور میں جو تناسب رہا ہے، ترقیات کا دور اتنا نہیں تھا، اس کا تجزیہ اگر کیا جائے اور آج سے تجزیہ کیا جائے وہ بالکل زیرو کے درجے میں ہوگا اور یہ اس سے بہت بڑا ہوا نکلے گا۔ حالانکہ نہ اتنے وسائل تھے، نہ اسباب تھے، نہ اتنی فوج، نہ اتنی پولیس، نہ اتنے ہتھیار، بات وہ ہے اندر طاقت جو تھی ان کے یہاں، اور اس کا نظام شریعت نے تزکیے کے عنوان پر دیا، جس کو آج لوگ ہلکا نہیں بلکہ اب تو اللہ معاف فرمائے مذاق اڑاتے ہیں کہ ارے کہاں خانقاہ کا دور رہ گیا، اب تو میدان میں آنے کا دور ہے، یہ کرو وہ کرو۔ ایسا نہیں ہے اس کے اندر۔ تو بات عرض کی تھی شروع میں نے کہ منزل پر پہنچنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو علم اور ایک عشق۔ ان دونوں کے بغیر کام نہیں چلتا۔ علم بھی ضروری، لیکن ایک بات رہے، پورا عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھی چیز ہے، بستی میں کم سے کم ایک عالم کا ہونا یہ تو فرض کفایہ کے درجے میں، اگر نہیں ہوگا تو ان اللہ سارے معاوضے میں آ جائیں گے۔ لیکن سب لوگوں کا عالم ہو جانا یہ مقدر بستی والوں کا ہو جائے، لیکن دین کا علم بقدر ضرورت یہ فرض ہے، ہر ایک کے ذمہ فرض ہے، فرض عین کے درجے کی بات ہے وہ۔ کیونکہ اگر علم ہی نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جب منزل کا راستہ ہی نہیں مل رہا تو چلے گا کہاں سے جا کر کے وہ۔ تو اس بنا پر دونوں چیزیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ منزل ہو، دوسرے یہ کہ عشق ہو۔ الستُ بربکم میں اللہ پاک نے دونوں رکھے۔ ایک وجہ میں نے بتا دیا، تجلی فرمائی تھی، اس کی وجہ سے خمیر میں محبت کا بیج آ گیا۔ اب علم کی بات کل انشاءاللہ عرض کر دیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔